ہے لیکن دلیل سے جس فورم پر بات کرنی ہے دلیل سے بات کرو. یہ جو باتیں آج ہوئی ہم یہ سننا چاہ رہے تھے کہ پرسوں سیم صاحب نے ایک ویڈیو کلپ دیا تھا، آپ لوگوں کے نظر سے گزر چکی ہوگی کہ 12 گھنٹے میں یا 16 گھنٹے میں ان کا ڈیڈ لائن بھی بہت شارٹ ہوتا ہے. اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے کم نہ ہوئی تو پسکو آفس میرے قبضے میں، تمام گریڈ اسٹیشن میرے قبضے میں، تمام عملہ میرے قبضے میں. تو آج یہ چاہیے تھا کہ وہ ادھر بتاتے کہ 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی. ادھر جو میں کہتا ہوں کہ ادھر یہ کچھ اور بات کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے لوگ خصوصاً پختونوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ بڑھ کے مارو تو یہ لوگ خوش ہو جاتے. آپ عمران خان کی تصویر اٹھا لے کچھ نہ کرو تو یہ لوگ خوش ہو جاتے. آپ چپل 804 پہنے کچھ نہ کرو تو بھوک ختم ہو جاتی ہے. آپ چپل 104 پہنے تو سڑکیں نہ بناؤ ہوا میں آپ جائیں گے. آپ چپل 104 پہنے تو 804 پہنے تو آپ اگر بیمار ہو آپ کی علاج ہو جائے گی. آپ کو اگر تعلیم کی ضرورت ہے وہ مل جائے گی. تو رات کو اس نے جو کمٹمنٹ دی ہے وہ یہ ہے. میں آپ کے کیمرے کے وساطت سے یہ پختونخوا کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بندہ بل نہیں دیتا تو میرے پولیس راؤنڈ کلاک آپ کو اسیس کریں گے، اس بندے کو ٹانگ سے پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے. اور ادھر کچھ اور کہہ رہے تھے. رات کو جو بات ہوئی تھی وہ لائن لاسز کی تھی کہ وہی لوڈ شیڈنگ نہ ہو، وہ ویسے بھی باعلاج بھی وہ غلط ہے، لیکن وہ 6 گھنٹے کی بات ختم ہو گئی. دوسری بات جو مین چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹیکس کے حوالے سے پرسوں میں نے ڈیٹیل بات کی تو اندر بھی میں نے بات کی کہ اس امینڈمنٹ کو ووٹ دینے والا سب سے پہلا بندہ عمران خان خود تھا. اور اس کے ابھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو اسی دن میں بھی اسمبلی میں موجود تھا اور میں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ فاٹا ریفارمز کمیٹی تھی. آپ سمجھتے ہو فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریا، اور جو بل ٹیبل ہوا اس میں سلیش میں پاٹا بھی لکھا تھا، پروونشل ایڈمنسٹریٹو ایریا جو ملاکن ڈویژن ہے. میرا بھی وہی سے تعلق ہے. تو میں نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ غلط ہے. یہ فاٹا ریفارمز کمیٹی تھی، فاٹا ریفارمز کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہے، اس میں پاٹا کا ذکر ہی نہیں ہے. تو آج کس طرح ٹیبل ہوا؟ تو مجھے جواب دینے والا یہ آن ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھے، وہ کھڑا ہو گیا کہ یہ ہم اسٹیٹ کے لیے کر رہے، اسٹیٹ از ابو آل تھنگ. ہم آئے ہیں اور آج اس کو کریں گے. سب سے پہلا ووٹ اس امینڈمنٹ کو عمران خان نے دیا. اور پھر جب امینڈمنٹ ہو جس صوبے سے ریلیونٹ ہو تو اس صوبے کی اسمبلی رسپانسبل ہے کہ اس کو ویلیڈیٹ کرے یا نہ کرے. تو ویلیڈیشن اس اسمبلی سے ملی. ادھر بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اگر فاٹا ہے اس کے ممبر نہیں تھے اس وقت، لیکن پاٹا کے 1 درجن کیبنٹ ممبر جو آج بھی موجود ہے وہ موجود تھے. ان لوگوں نے ووٹ کیا. تو آج اگر یہ بڑھ کے مار رہے تھے کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا، میں نہیں دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں اگر فاٹا ایکس فاٹا اور پاٹا کے لوگوں پر ٹیکس ایکسٹینشن ہو رہی ہے 30 جون کو، تو اس کے غدار جو ہے پی ٹی آئی والے. اس اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی والے بیٹھے تھے، اسلام آباد میں بھی. میں نے جو کہا کہ مجھے جواب دیا ہے عمران خان نے خود، اور سب سے پہلے ووٹ عمران خان نے کیا ہے. تو میں آپ کے کیمرے کے وساطت سے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو جو تعلق رکھتے ہیں فاٹا سے یا پاٹا سے، تو اصل مجرم اس کے پی ٹی آئی والے جو ایک بار پھر وہ لوگ دھوکہ ہو گئے کسی پرفارمنس پر نہیں. اس لیے ادھر پرفارمنس کی بات نہیں ہوئی، اس لیے کوئی روڈ میپ پیش نہیں ہوا.
اس لیے کوئی بات نہیں ہوئی, ہم کیا کریں گے, ایک فارم لائے یار. میں نے ادھر کہا آر ٹی ایس کس نے بٹھایا تھا, یہ 35 پنکچر کا جو ذکر تھا یہ کس نے کیا تھا. تو ان باتوں میں نہیں جاتے, لیکن تل دپا اگر لوگوں کو بیوقوف بنا کر صرف تصویر دکھا کر, صرف یہ کہ اس بندے نے وہ شلوار قمیض میں ادھر گیا ہے امریکہ UN میں اسپیچ کی ہے, تو مجھے کسی کی شلوار قمیض سے کیا ہے. مجھے تو روڈ چاہیے, مجھے ہاسپٹل چاہیے, مجھے اسکول چاہیے, مجھے اور فیسلٹیز چاہیے. چاہے آپ شلوار میں جاتے ہو, چاہے پینٹ میں جاتے ہو, چاہے کوئی اور لباس میں جاتے ہو, میرے لیے کچھ چاہیے. یا میرے لیڈر نے کہا ہے مدینہ کی ریاست, یا میرے لیڈر نے کہا ہے فلسطین, یا میرے لیڈر نے کہا ہے کشمیر, ہم سارے کنسرن ہیں اس سے, لیکن مجھے گراؤنڈ پر بھی کچھ چاہیے کہ 10 سالوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس کی حمایت کریں گے مسلم لیگ نون جو پاٹا میں یہ بل لایا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے وزیر خزانہ کلیئر کہہ چکے ہیں کہ کوئی رعایت نہیں ہوگی. مسلم لیگ نون کا KP پہ کیا اسٹانس ہے؟ بالکل میں کہہ رہا ہوں, اس وقت بھی ہم نے اپوز کیا. آپ کے کیا نالج کے لیے جو فرسٹ ٹائم یہ ہوا اسی سال سے امپوز کر رہے تھے, ہم نے ہی پروٹیسٹ کیا, ہم نے اپنے ریزگنیشن دیے. میں اس وقت MNA تھا, امیر مقام صاحب اس وقت کیبنٹ ممبر تھے, ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے. ہم دونوں نے اپنے ریزگنیشن لے کر نواز شریف صاحب کو دیے کہ اگر آپ یہ ایکسٹینڈ کر رہے ہو, حالانکہ سمری موو ہوئی تھی اس صوبے سے. پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھا, اور اس کیبنٹ نے اپروو کر کے اسلام آباد بھیجی. تو اسحاق ڈار آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ بیٹھ گئے, پریس کانفرنس کر کے ہم نے واپس کر دی. سیکنڈ ٹائم لاسٹ ایئر جب PDM کی گورنمنٹ تھی تو پھر یہ ایکسٹینشن کر رہے تھے. واحد کیبنٹ ممبر تھا امیر مقام صاحب, اس نے ادھر رولا ڈالا کہ میں نہیں مانتا اس کو. تو جو 30 جون تک ایکسٹینشن ہے وہ ہم نے دلوائی ہے. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں